اسرائیل اور یو اے کے بیچ برسوں سے جمی برف پگھل گئی ہے۔ دونوں ملکوں کے بیچ دو طرفہ تعلقات قائم کرنے کے لیے خاص معاہدہ طے پایا ہے، جسے خطے میں قیام امن کے لیے پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ پی ایل او نے معاہدے کی نکتہ چینی کی ہے۔ پی ایل او کی ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن واصل ابو یوسف کا کہنا ہے کہ افسوسناک دن ہے۔ اسرائیل سے معاہدہ کر کے یو اے نے فلسطینیوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ فلسطینیوں کے کاز کے خلاف ہے۔ اس معاہدے سے اسرائیل کے حوصلے مزید بلند ہوں گے اور اپنے ایجنڈے پر وہ پوری قوت سے عمل کرے گا۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت عالمی امور کے ماہر ڈاکٹر محب الحق۔ محب الحق صاحب، بہت بہت استقبال کرنا چاہیں گے آپ کا نیوز 18 اردو میں۔ اور آج کے دن کو جس طرح سے کہا جا رہا ہے تاریخی دن، تاریخی معاہدہ، آپ کا پہلا رد عمل، فرسٹ ری ایکشن جاننا چاہیں گے۔ دیکھیں، جسے ہسٹورک ڈیل کہا جا رہا ہے، یہ بلکہ ہسٹورک ڈیل نہیں بلکہ ایک کنڈیشن ہے جس میں پیلسٹینینز کے اسپائریشنز یا ان کے ڈیزائرز، ان کی خواہشات کا کہیں احترام نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ان کو الگ رکھ کر کے دو کنٹریز نے، یو اے ای نے اور اسرائیل نے ایک ڈیل کیا جسے امریکہ نے بروکر کیا۔ یعنی امریکن امپوزڈ ایک ڈیل ہے جو پیلسٹینینز کو بھگتنا پڑے گا اور جسے ہسٹورک کہا جا رہا ہے۔ جی محب الحق صاحب، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کئی طرح کے اس کے جو اثرات ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے، چاہے ہم سرمایہ کاری کی بات کر لیں، سیاحت کی بات کر لیں یا فضائی معاہدوں کی بات کر لیں، بہت ساری اہم چیزیں جو ہیں آنے والے دنوں میں دیکھنے کو ملیں گی۔ ہاں، دو کنٹریز کے بیچ میں جہاں تک اسرائیل اور یو اے ای کا تعلق ہے، ان دونوں کے بیچ میں تعلقات جب بحال ہوتے ہیں، ڈپلومیٹک ریلیشن اسٹیبلش ہوتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ جارڈن اور ایجپٹ نے اس سے پہلے کر رکھا ہے، اب یو اے ای بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں، تو اس سے یقیناً ان کنٹریز کے جو باہمی معاہدے ہیں اکنامک فیلڈ میں یا سیکیورٹی کے فیلڈ میں ایک بڑا ڈیولپمنٹ ہو سکتا ہے، لیکن انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی کے لیے یہ بہت اچھا نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا اس ڈیل کے بعد بھی آڈیسٹی یہ تھی کہ نیتن یاہو نے، جو پرائم منسٹر اسرائیل کے، انہوں نے کہا باضابطہ کہ ہمارا جو اینیکسیشن کا پروگرام ہے یعنی ویسٹ بینک کا، وہ آن دا ٹیبل ہے اور اس سے کوئی کمپرومائز ہم نہیں کریں گے۔ یعنی ایک جو میتھک گریٹر اسرائیل کا جو ان کا خواب ہے، جس میں بہت سارے عرب ممالک شامل ہیں، جن کی ٹیریٹریز شامل ہیں، اس سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ یعنی ایک ہسٹورک ڈیل جسے کہا جا رہا ہے، اس کے فوراً بعد یہ اسٹیٹمنٹ آتا ہے جسے یو اے ای نے ریجیکٹ کر رکھا ہے، جسے انٹرنیشنل کمیونٹی نے، یونائیٹڈ نیشن نے ریجیکٹ کر رکھا ہے، اس پروگرام پہ وہ عمل پیرا ہونے کی بات کر رہے ہیں اس ڈیل کے فوراً بعد۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں فلسطینین کی خواہشات کا کہیں احترام نہیں کیا گیا ہے، بلکہ دو کنٹریز نے پیلسٹینینز کے تمام اسپائریشنز کو کنارے کرتے ہوئے آپسی معاہدہ کیا ہے ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم کرنے کا۔ جی، اور جس طرح سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فلسطینیوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا ہے، اس کو کس طرح سے دیکھیں گے؟ پیلسٹینین لیڈرشپ کا کہنا ہے کہ پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا ہے، اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں تو جسے عرب یونٹی کی بات کی جاتی ہے، یا پھر دوسری طرف ایک مسلم امہ کی بات کی جاتی ہے کہ ریسپیکٹو آف پولیٹیکل باؤنڈریز، یہ بیت المقدس چونکہ وہاں پہ ہے یروشلم میں، اور وہ مسلمان، عیسائی اور یہودی تینوں کمیونٹیز کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہسٹورک اور مذہبی حیثیت رکھتا ہے۔ تو ایسی حالت میں جب عرب کنٹریز نے بطور خاص یو اے ای نے اب جس طرح سے کمپرومائز کیا اسرائیل سے بغیر کسی کنڈیشن کے، کوئی کنڈیشن امپوز نہیں کی کہ آپ ویسٹ بینک میں کوئی اینیکسیشن نہیں کریں گے یا پیلسٹینینز کا رائٹ کا خیال رکھیں گے، تو ایسی حالت میں جب پیلسٹینینز کے کسی بھی ان کی کسی اسپائریشن کا خیال نہیں رکھا گیا اور ون سائیڈڈ امریکہ نے ایک ڈیل کی، آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کی جو سائننگ ان سیریمنی ہے وہ وائٹ ہاؤس میں ہونی ہے، تو یعنی سائننگ ان سیریمنی کوئی یو اے ای میں یا پھر اسرائیل میں نہیں ہونی ہے، بلکہ اس کی سائننگ ان سیریمنی وائٹ ہاؤس میں ہونی ہے۔ تو اگر آپ اس طرح سے دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا زیادہ فائدہ ٹرمپ کو اپنے الیکشن میں تو ہو جائے گا، اور پیلسٹینین لیڈرشپ کا یہ کہنا کہ ہمارے پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا بہت حد تک جسٹیفائیڈ ہے۔ جی ڈاکٹر محب الحق صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا ادا کرنا چاہیں گے بے حد اہم بات چیت کے لیے، اور آج اس پر لگاتار ہماری نظر بنی رہے گی، اور